السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سبق نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سبق آپ پڑھ چکے ہیں، یہ نظم آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس سبق میں آپ کو اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ بیان کیا جائے گا. تو بچوں، نعت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بنیادی نقطہ، مین پوائنٹ، کہ شاعر کسی بھی نظم میں بنیادی نقطہ اس کا کیا ہے، کہ بنیادی اس کا خیال اس نظم کے بارے میں اس کے متعلق کیا ہے. تو اس نعت کا مرکزی خیال کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس نعت میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہت ہی تعریف کے قابل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق سنایا اور ہدایت کا نور عام کیا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور محنت کا راز کھولا اور کفر و شرک کو مٹایا، توحید کا ڈنکا بجایا اور مخلوق کو خالق کے در پر جھکایا. تو اب سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ نظم کو مختصر انداز میں بیان کر دینا، تو اس کو خلاصہ کہا جاتا ہے. تو اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تعریف کی مستحق ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، انسان کو فلاح و کامیابی کا دائمی راستہ دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے اور اس راز سے بھی پردہ اٹھایا کہ جس پر عمل کر کے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے آخر میں، سب سے آخر میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی ہدایت کی روشنی عام کی اور محنت کی عظمت کا درس دیا اور کفر و شرک اور فساد کا خاتمہ کیا، توحید کے نور کو عام کیا. توحید کی روشنی سے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا جگمگا اٹھی، خالق کو بھولی ہوئی انسانیت کو خالق کے در پر جھکایا، یعنی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنا دیا.